أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہیں ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ. سنکتب ما قالوا، اللہ نے فرمایا جو انہوں نے کہا یہ ہم نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا ان کا وہ عمل بھی ہم نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو عذاب الحریق، دہکتی ہوئی آگ کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو تم نے اعمال برے کیے تھے ان کی سزا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا تھا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اللہ نے جو مال بھی تمہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اس میں سے خرچ نہ کرنا اور بخل سے کام لینا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہرگز یہ خیال نہ کرو، بل ہوا شر لہم، کہ اپنے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ نہ کرنا یہ تو بہت بری بات ہے. جو اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی کے راستے میں دینا ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے، پھر ہم نہ دیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو فرمایا یہ تو بہت بری بات ہے. جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اللہ نے احکامات جو ہے مال کے اوپر رکھے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، فرمایا اللہ نے سَيُطَّوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا ہے یہ مال کل قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ مال ان کا جمع کیا ہوا خزانہ قیامت کے دن جو ہے ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان کے جو ہے گردن پر لپٹ جائے گا. آدمی سوچے بھائیو دوستو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بہت جو ہے مال جمع کر لیتے ہیں، خزانے جمع کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا حکم جو ہے ادا نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو ہے اس جمع کرنے میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، حرام جمع کر لیتے ہیں. بھائی وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ مال تو یہیں رہ جاتا ہے، اور کتنا بڑا عذاب اپنے لیے جمع کر کے لے جاتے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سارے آسمان اور زمین کا وارث جو ہے، حقیقی وارث وہ تو اللہ ہے. آج نہیں بھی دیں گے وہ
تو کیا کون سا وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ پھر بھی یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جن کے پاس بھی جائے گا وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، آخر سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ مال، یہ آسمان اور زمین، یہ سارے خزانے، ان کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے رہ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے راستے میں، جب ان کے پاس اختیار تھا اس وقت نہیں دیا، اور جب ویسے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا پھر ان لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مال دے دیں تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ مال کا حق یہ ہے کہ غریبوں پر خرچ کریں، اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کریں، اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیں اور دین کے کاموں پہ اس مال کو لگائیں، تو یہ مال انسان کے لیے نعمت بن جائے گا اور انسان کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہ کیا، تو یہی مال کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن انسان کے قدم زمین کے ساتھ چمٹ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ بعض دفعہ ہم اپنے مال کو جو ہے دنیاوی نمائش کے لیے، دنیاوی کاموں میں دکھلانے کے لیے، شادی بیاہ پر، وہاں تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر، دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو یہ بہت بری بات۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دیے صدقے کے، زکوٰۃ کے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہودی جو لوگ تھے انہوں نے چند گستاخانہ جملے کہے، نعوذ باللہ، اللہ کی شان میں بے ادبی، گستاخی کی۔ تو اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تو فقیر ہیں اور ہم جو ہے اغنیاء ہیں، اس لیے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے راستے میں خرچ کرو اور مجھے قرض دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ان کا بھی عقیدہ تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، بس انہوں نے یہ جملے جو ہے اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، زکوٰۃ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے لیے کی تھی، ورنہ انہیں بھی معلوم تھا کہ اس ساری کائنات کو بنانے والے، اس ساری کائنات کے حقیقی مالک وہ تو اللہ ہی ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ فرمایا کہ ہم نے جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی ہے، اور یہ اتنی سخت بات ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے بدلے میں، اس بات کے بدلے میں ان سے یہ کہا جائے گا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ اب دہکتی ہوئی جہنم کے عذاب کو تم چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، لیکن جب آدمی اس طرح کے برے اعمال کرتے ہیں تو وہ خود عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہماری زبان سے دین کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے جو بے ادبی کا اور گستاخی کا ہو، ورنہ یہ جملے بڑے سخت ہوتے ہیں، انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی انسان زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے تو وہ کلمہ بعض دفعہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر 7 سمندروں میں ڈالا جائے تو وہ کڑوے ہو جائیں، اور وہ کلمہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، پھر وہ زبان سے کوئی اتنی اچھی بات نکالتا ہے، اللہ جہنم سے ہٹا کر اس کو جنت کے قریب کر دیتے،
اور بعض دفعہ فرمایا انسان کوئی زبان سے اتنا غلط جملہ نکالتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ جنت کے قریب سے اس کو اٹھا کر جہنم کے قریب کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا تو کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ یہ زبان جو ہے بڑی سخت، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے، اور فرمایا جو ہے شرمگاہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے جہنم میں جائیں۔ آپ نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا۔ ایک آپ نے فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرا آپ نے فرمایا جو دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، کہ تم اس کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ تو بھائی خلاصہ آج کے سبق کا یہی ہے کہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی بھی حالت میں ہوں، پریشانی میں بھی ہوں، تو ہماری زبان سے کوئی جزا فضا بے صبری کا جملہ نہ نکلے، خوشی میں ہوں تو کوئی بے ادبی کوئی گستاخی کا جملہ نہ نکل جائے۔ دین اور اللہ کے رسول اور جو ہے دینی معاملات میں آدمی کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔